بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ کتا۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ سوال ہے، مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے، نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب ہے، نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال ہے، کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب ہے، بے دلی سے پڑھی گئی نماز۔ سوال ہے، کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے، جی نہیں۔ سوال ہے، مدائن کی فتح کے موقع پر دریا کی طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے ہوئے دریا عبور کر گئے، مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے، بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے، 4 ہجری میں۔ سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے، منگل کے روز۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب ہے، بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟
جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ سب سے آخری پارے کا نام کیا ہے؟ اما پارا۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے فتح مکہ کے فوراً بعد کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ قیامت کے قریب نیک آدمی کی کیا نشانی ہوگی؟ لوگ سراہ زنا کریں گے، اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا جو زانی کو نصیحت کرے گا ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ کس صحابی کے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں تھیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لائی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آج میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی 3 رکعت فرض ہیں؟ جواب ہے نماز مغرب کی۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ زلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟
حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک خیز جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا، جس کو یہ صحابی اڑا کرتے تھے۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ سوال ہے سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال ہے قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب ہے قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ سوال ہے کس کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے؟ جواب ہے رسول۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔
سوال ہے قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال ہے قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب ہے اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ دو کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ سوال ہے میثاق مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کون سا سالن پکاتے وقت احتیاط نہ کی جائے تو جنات گھر کی چیزیں چراتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین کے قول کے مطابق جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس بات کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا، لیکن ہم اس بات کو حضرت امام زین العابدین کے ذاتی مشاہدے کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ تیمم کے ساتھ کون کون سی عبادتیں جائز قرار دی گئی ہیں؟
فرض، نفل، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور تلاوت قرآن پاک۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اماں حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت اماں حوا کا نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ 599 سال 1 ماہ اور 70 دن۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے، فتح خیبر کے بعد۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ سوال ہے، رسالت سے انسان کو کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے، دینی۔ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ سوال ہے، ظہر کی نماز میں کتنی رکعت موقدہ اور کتنی رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں؟ جواب ہے، 6 رکعت سنت موقدہ ہیں اور سنت غیر موقدہ کوئی نہیں۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو مطلع کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے، الحیوان۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے، 7۔ سوال ہے، کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے، سندھ کو۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے، حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔
سوال ہے کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چیونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ سوال ہے مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ سوال ہے ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے سورہ کہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفیروں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے 13۔